حضرت کی وفات ہوئی اور وہاں سے جنازہ نکلا. لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ حضرت کے جنازے کو دیکھنے کے لیے آئے. اس کو دیکھنے کے لیے یہود بھی باہر نکل گئے. اور جب یہود باہر نکلے تو دیکھا کہ سوچا کہ ایک بہت بڑا کون ہے یہ آدمی جیل سے جس کی رہائی اور اس کا جنازہ نکل رہا ہے اور اس کی محبت میں اتنے لوگ جمع ہوئے, چلو ہم بھی جا کر دیکھیں گے. تو دیکھا کہ لوگ جوق جا کر اس کے حضرت کے جنازے کو کندھا دے رہے. تو یہودیوں کے دل کے اندر بھی, بعض یہودیوں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ مسلمان اتنے جذبے کے ساتھ میں کیوں دے رہے, چلو ہم بھی جا کر ان کے لیے کچھ کندھا دے دیں. تو جب انہوں نے جا کر کندھا دیا, اللہ نے ان کے کندھا دینے کی برکت سے رات میں ان کے دلوں کو کھول دیا اور صبح وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. خیر ایسے تھے ہمارے پہلے کے اسلام ماننے والے, اسلام کے مطالبات پر, اسلام کے قانون پر چلنے والے ایسے تھے جن کے جنازے بھی غیروں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنتے تھے. لیکن ہم لوگ اسلام کے اندر رہ کر زندہ لاش گھوم رہے کہ ہمارے ایمان سے غیروں کے اوپر تو کیا ہمارے جسم کے اوپر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. اب بتائیے غیروں کے اوپر کہاں اثر ہوگا؟ تو اسلام ہمیں مطالبہ کر رہا ہے اعمال کی طرف آؤ, اپنے اندر اعمال کو پیدا کرو. اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اعمال کے اوپر ڈالو. اور بنیادی چیزوں کے اندر ہی انسان اس وقت کمزور ہے, جس کو اللہ نے بتایا بنیادی چیزیں, بنیادی اسلام و علی خمس. ہم نے اسلام کو 5 بنیاد پر کھڑا کیا ہے. بس یہ 5 چیزیں اگر کسی ایک ایمان والے کے اندر, اس مسلمان کے ماننے والوں کے اندر آ گئی, اللہ اس کی ہی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے گے, کامیابی دے گے. لیکن ان 5 چیزوں کے اندر ہی انسان کمزور ہے. اب بتائیے جو دوسرے جو شاخیں ہیں, دوسرے جو چیزیں ہیں اسلام کے دائرے کے اندر آتی ہیں, آدمی اس سے تو بہت کوسوں دور ہو چکا ہے. فرائض پر ہی جب آدمی کو عمل نہیں ہے, اب بتائیے وہ سنتوں پر کیا عمل, مستحبات پر کیا عمل اور نفل پر اس کی کیا زندگی گزر سکتی ہے. آج حالات ہم پر یہ دعوت دے رہے ہیں, مسلمانوں, اسلام والوں, اسلام کے ماننے والوں, اپنے آپ کو اعمال پر چھوڑو, اپنے آپ کو اعمال کا عادی بناؤ, اپنی زندگیوں کو اعمال کے تابع ڈال دو. اس وقت مسلمان سوچ رہا ہے کہ ہماری مدد جو ملے گی, ہم لوگوں کو جو نصرت حاصل ہوگی, ہم لوگ جو کامیاب ہوں گے, ہم لوگ جو تاریخ رقم کریں گے, ہم لوگوں کی جو اسلام کے اندر جو کامیابی ہوگی وہ سڑک پر آنے سے, دین کے نعرے لگانے سے ہماری کامیابی ہوگی. کسی قوم کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے. ہماری کامیابیاں اس وقت تو 55 ملک ہیں, مسلم ممالک ہیں, 50 پر 5, 50 پر 6 مسلم ممالک ہیں. اس وقت میجارٹی بھی ہماری زیادہ ہے, تعداد بھی ہماری زیادہ ہے. یہ گنے چنے ہیں, یہ کنکر ہیں چاول کے اندر. مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی بڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے پاس میں ہر طرح کی طاقت اور قوت ہے. لیکن کمزوری یہ ہے کہ اسلام والوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کٹ بھی رہا ہے, پٹ بھی رہا ہے. وہ یہی کمزوری ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارے دل کا رخ صحیح نہیں ہے. اگر ہمارا دل کا رخ صحیح ہوتا اور میرے دل کے اندر 100% ایمان ہوتا تو آج امت کو یہ حالات دیکھنے کا موقع نہ ملتا. اس لیے اس وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور عمل پر نظر رکھنی ہے. حالات تو آتے رہیں گے, ہر نبی کے زمانے میں حالات تو آئے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حالات آئے. اس وقت کے جو حالات امت پر آئے ہوئے ہیں یہ بھی عینی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کے اوپر جو حالات آئے, ان کو جو بندوبست کیا گیا, ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا, پھر وہاں سے نکالا گیا, پھر ان کو بازاروں کے اندر بیچا گیا, اور وہاں سے لمبی تاریخ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کے ساتھ میں جو معاملات کیے, فتوحات جو ان کے لیے کھلے, ان کے لیے جو اللہ نے راستے آسان کیے, ہموار کیے, وہی حالتیں اس وقت اس امت کے اوپر بھی گزر رہی ہیں. لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بات اپنی قوم سے, اپنی رعایا سے کہا تھا کہ اس وقت امت کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف مڑے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارنے والے ہو جائے. پھر دیکھو اللہ رب العزت ان کے ساتھ مددیں اور نصرتیں ضرور ناقل کریں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. صرف رب کہنا کافی نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. آج تو کافی نہیں کلمہ پڑھنا ہے. بڑے بڑے اجلاسوں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے بڑے سوامی ہوتے ہیں, داڑھی ان کے چہرے پر ہے اور وہ لنگی اور اپنے اوپر چادر لپٹے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے بھرے مجمع کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, لیکن ان
ان کا لا الہ الا اللہ کارآمد نہیں ہے، فائدہ نہیں دیتا، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کا کلمہ جو ہے، مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر جو کلمہ پڑھتا ہے، وہی کلمہ اس کو کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حالات کے اندر کلمہ پڑھ لو، یقین بنا لو، اپنے آپ کو اعمال کی طرف راغب کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت کامیابی صرف اللہ کی مان کر چلنے میں ہے، صرف اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو ڈالنے کے اندر ہے، اور اسلام کے اصول اور قوانین پر اپنے آپ کو چلانے میں ہے۔ ورنہ تو دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ سینکڑوں تدابیریں ہمارے پاس میں بھی اگر ہوں گی تو اس وقت میں بھی ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض چیزیں بعض اوقات ایسے آتے ہیں، انسان کو اس وقت چوکنا رہنا ضروری ہوتا ہے، سیرت سے تعلق رکھتے ہی وہ باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر بھی حالات کے پیش نظر اپنے صحابہ کو تیار کر کر ایمان کی، اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے صحابہ کو مختلف علاقوں کے اندر بھیج کر ایمان اور اعمال کی حفاظت کراتے تھے۔ تاریخ اس کے